اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ابھی تک تو اس سورے میں جن لوگوں سے گفتگو اصلاً ہو رہی تھی یا خطاب کا رخ جن کی طرف تھا وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور سے نصارہ، بیچ بیچ میں یہود بھی زیر بحث آ گئے ہیں، مشرکین بھی زیر بحث آ گئے ہیں، اور مسلمان بھی زیر بحث آ گئے ہیں، منافقین بھی آ گئے ہیں، لیکن اصلاً سارا تبصرہ اور ساری گفتگو انہی بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں بھی نصارہ پر تھی۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، اب اصلاً خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اب ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے تو صرف اسی عہد کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ خطاب ہر عہد کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس حصے کو پڑھتے وقت ہمیں اپنے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بات ہم سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ان سے کچھ مطالبات کیے گئے ہیں، اور ان مطالبات میں بھی ان کے سامنے ماضی کا آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری ہی طرح انہوں نے بھی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دعوی ایمان اور دعوی اسلام میں صداقت باقی نہیں رہی۔ ان کا جو حشر ہوا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب اگر تم بھی اس دعوے کے بعد دلیل فراہم کرنے میں کوتاہی کرو گے تو تم بھی اسی حشر سے دوچار ہوگے۔ تو یہ ہے اصل چیز اس میں۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
تو وہ صرف انہی کو مخاطب نہیں بناتا جو واقعی مومن ہیں، بلکہ وہ ان سارے لوگوں کو مخاطب بناتا ہے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے ایمان لانے کا وہ سب مخاطب ہیں۔ انہیں تنبیہ یہ کی کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے ان لوگوں کی ایک جماعت کی جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ الذین اوتوا الکتاب اور الذین آتیہم الکتاب، آتیناہم الکتاب کا اسلوب بیان بھی بہت کچھ طے کر دیتا ہے۔ عام طور سے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے الذین آتیناہم الکتاب کا استعمال ہوا ہے جو اللہ کی نگاہ میں واقعی کتاب کی قدر کرنے والے رہے ہیں، اور عام طور سے ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے جنہوں نے قدر نہیں کی، جن پر یہ تھوپا تو گیا لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں۔ تو الذین اوتوا الکتاب خود یہ متعین کر دیتا ہے کہ یہاں کن لوگوں کی ایک جماعت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ جو جماعت ہے یہ ان لوگوں کی ایک جماعت ہے جنہیں کتاب کی ذمہ داری تو دی گئی لیکن کبھی انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا نہیں۔ عہدہ تو لے لیا لیکن اس کا پاس نہیں رکھا، ذمہ داری تو قبول کر لی مگر اس کی پاسداری کبھی نہیں کی۔ یہ الذین اوتوا الکتاب سے طے ہو گیا۔ اب جب انہی کی جماعت ہے تو آج کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو اصطلاح گڈ اور بیڈ کی چلی ہے تو یہ بیڈ اہل کتاب ہوئے۔ آج کل تو طالبان میں بھی گڈ اور بیڈ ہیں، مسلمانوں میں بھی گڈ اور بیڈ ہیں۔ یہ جتنے اس سیکولرزم کے قائل ہیں جو بے دینی کی طرف لے جائے، آج کی یہ دنیا ان کو گڈ کہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن تو یہ زبان استعمال کرے گا نہیں۔ قرآن تو گڈ انہی کو کہے گا جو گڈ ہوں گے، بیڈ ان کو کہے گا جو بیڈ ہوں گے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ فریقا من الذین اوتوا الکتاب سے مراد ان لوگوں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں کتاب کی ذمہ داری لی تو مگر نبھایا نہیں۔ اب یہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ تدبر فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ یردوکم بعد ایمانکم کافرین ہی بتا رہا ہے کہ یہ ان کی وہ جماعت ہے جو دھاندلی، غنڈہ گردی، دہشت گردی، جبر اور دباؤ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بات منواتے ہیں۔ کل بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جبراً لوگوں سے اپنی بات منواتے ہیں، لیکن جن پر جبر کیا جاتا ہے ان میں آج بھی دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک پولیس ادھیکاری کو اس بنیاد پر نلمبت کر دیا گیا تھا کہ چہرے پہ داڑھی تھی، یاد ہے؟ ابھی 1 مہینہ شاید گزرا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نوکری چھوڑ دے گا لیکن اپنی اسلامی شناخت نہیں مٹائے گا، لیکن 1 ہفتہ گزرا اور وہ اسی رنگ میں آ گیا جس رنگ میں لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک نظیر یہ بھی موجود ہے، دوسری نظیر وہ بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، مصر میں ایسے
سینکڑوں افراد ہیں جن کے نام آپ تلاش کرنا چاہیں تو سال ڈیڑھ سال کے اندر کی رپورٹوں میں مل جائیں گے کہ حکومتوں نے ان پر جبر کیا، لیکن وہ کسی بھی جبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ستم کا نشانہ بنتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جبر کرنے والے آج بھی ہیں اور کل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے ان کے درمیان جو تمہارے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنی سازشوں میں تم کو گھیر کر پھنسا کر کے وہاں سے زبردستی تم سے کفر کے حق میں اور اسلام کے خلاف بیانات دلوانا چاہے گی۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی جاں بخشی کے عوض، اگر تم نے ان کی بات مان لی سرمایے کے عوض، اگر تم نے ان کی بات مان لی دوشیزاؤں کے آفر کے عوض، تو پھر تم مومن باقی نہیں رہ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، یہ تم کو کفر میں لوٹا دیں گے۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کام مسلمانوں کا نہ ہو تو نام مسلمانوں کا ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی کفر کی زندگی ہوگی۔ جب تک وہ اسلام کا نام لیتے رہیں گے تب تک تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہی ہیں، کیونکہ ہم دل کی بات جانتے نہیں اور چند مظاہر کی بنیاد پر فیصلہ سنا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو مظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ تو بہرحال نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سخت تنبیہ تھی اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سخت تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جو کام کرنے تم نکلے ہو اس میں جو تمہارے براہ راست مخاطب ہیں وہ کفار و مشرکین مکہ، ان کی طرف سے تو مزاحمتیں سامنے آئیں گی ہی، ان کے علاوہ یہ اہل کتاب، اور اہل کتاب کی بھی ایک ٹیم ایسے ہی جبر کرے گی جیسے جبر یہ کرتے ہیں، تو ان کی بات مت ماننا ورنہ تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کرو گے کیسے؟ سوچو، یوں تو ہر حالت میں کفر اچھا نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر کیسے کفر کرو گے؟ کر سکو گے نہیں، کیسے کرو گے یہ ذہن میں رہے، ترجمہ میں سکو مت ملانا، کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تم وہ ہو جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کی صورت میں جو آیات الہی آئی ہیں وہ آیات الہی تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی، یعنی گویا تم کو ان کے پنجے اور شکنجے سے بچنے کے لیے مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم تک پیغام پہنچانے کے بعد لوگ سو گئے پہنچانے والے، اب تم چاہے جہاں جاؤ۔ ہم لوگ اس زمانے میں عام طور پر یہی کرتے ہیں، کسی گاؤں کو نشانے پہ لیتے ہیں، وہاں جا کے باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کھتویہ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن وہ سرگرم رہتے ہیں، پھر دھیرے 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 ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ برا مت مانیے گا، چاہیے مدارس کا حال ہو چاہے جماعتوں کا حال ہو، ہر ایک کے یہاں یہی ہے، اپنا پیغام پہنچا دیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی مؤثر گفتگو کی ہے، لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے، لیکن مسلسل ان کے درمیان جانا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو بیدار کرتے رہنا یہ ہمارے فرائض میں ہے۔ ہم تو نہیں ادا کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس ٹیم جن تک پہنچی ان کے درمیان ایک تسلسل سے کام کیا۔ آپ کو یاد ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی گھر سے بہت دور عراق میں چلا گیا، موجودہ عراق میں، کوفہ اور بصرہ میں،
ضرورت تھی وہیں رہ کر کام کرنے کی، عمر وہیں بتا دی۔ تو ضرورت جہاں تھی، یہ تاریخ کی یہ تصویر غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ صحابہ کرام اپنی تجارتی اغراض کے لیے مختلف علاقوں میں گئے اور جہاں ان کی تجارتوں کو فروغ ملا وہیں رہ گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ جہاں گئے وہاں بھک منگے بن کے نہیں گئے، بلا شبہ تاجر بن کے گئے، لیکن تجارت ان کی اولین ترجیح نہیں تھی، اشاعت دین ان کی اولین ترجیح تھی۔ اگر ان کی تجارت کو فروغ ملا لیکن دین کا کام ہونے کا امکان نہیں تھا تو جگہ چھوڑ دی، اور اگر دین کے کام کا امکان تھا تو تجارت چاہے کمزور ہی کیوں نہ رہی ہو لیکن وہاں وہ ٹکے اور آخر دم تک رہ گئے۔ آپ جائیے یہاں گجرات میں مختلف علاقے ہیں، گجرات میں اور مدراس وغیرہ میں، جہاں پہلے ہی دور میں مسلمان آ گئے تھے۔ لوگوں سے پوچھئے ذرا تاریخ بتائیں کہ ان میں سے کون سے لوگ تھے جنہوں نے انتہائی کامیاب تاجر ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کو اپنا مسکن بنایا۔ تجارت کی دنیا میں تو کہیں نام روشن نہیں ہوا، ہاں اشاعت دین میں البتہ ان کا نام روشن ہوا، اور جیسے جیسے کام کیے اسی کا نتیجہ ہندوستان میں آج مسلمانوں کی یہ تعداد نظر آ رہی۔ تو تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اور ان کے انداز فکر میں بڑا فرق تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے معیشت کے استحکام کو اہمیت نہیں دی، لیکن ترجیح تھی اشاعت دین دوسرے نمبر پر، وہ بس صرف وہ محتاج بن کے نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تجارت کو فروغ دیا، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ جو کام اصلی تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں مسلسل تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے پاس اللہ کے رسول کے رفقا اور خود رسول بار بار آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کیسے تمہاری فصل سوکھ جائے گی جبکہ مسلسل پانی دیا جا رہا ہے، کھاد دی جا رہی ہے؟ اب ایسے میں بھی اگر فصل سوکھ جائے اور یہ مسلسل ترشحات اور بارشوں کے درمیان بھی تم پھر ویسے بنجر ہو جاؤ تو یہ تمہارا قصور ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ انتظام اور اہتمام تو اللہ تعالیٰ نے زبردست کر دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور رسول کی موجودگی کا دو فائدہ۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ رسول کی موجودگی کی وجہ سے اگر تم ایمان کی آغوش میں جا چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے گئے۔ اب جب تک وہ رسول تمہارے درمیان ہے تم عذاب سے محفوظ ہو۔ پہلا بڑا فائدہ یہ وہ بینیفٹ ہے جو ہر زمانے میں سب کو نہیں ملتا، رسول کے زمانے میں ملتا ہے۔ یہ رسول گویا امان ہے تمہارے لیے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے سامنے اگر مسائل آتے ہیں تو تم شیئر کرو اپنے رسول سے۔ لوگوں نے شیئر کیا کہ نہیں؟ وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو زہار کر دیا تھا، اب اگر اس وقت کے رواج کو سامنے رکھتی تو وہ تو مطلقہ ہو چکی تھی، الگ ہو جاتی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی جذبات کی رو میں بہہ کر کے طلاق نہ دے بلکہ ایسی بات کہہ دے جو اسے نہیں کہنی چاہیے تو اس کی وجہ سے طلاق پڑ جائے گی۔ چنانچہ وہ رسول کے پاس پہنچ گئی، اور پہنچ ہی نہیں گئی، بالکل جا کر کے مچل گئی، ہمارے مسئلے کا حل نکالیے، ہمارے مسئلے کا حل نکالیے۔ ہمارے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جذباتی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جذباتی بنا کر کے اتنی آسانی کے ساتھ اس کے جذبات کو ڈھیل کیوں دے سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکم موجود نہیں تھا، آپ کیا فرماتے؟
لیکن اس کو اپنے مسئلے کا حل چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل نکالا۔ رسول نہ ہوتا تو یہ حل نہ نکلتا، آپ نکال کے دیکھ لیجئے۔ تو دو فائدے آپ کو مل رہے ہیں رسول کی موجودگی کے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، ایک تو رسول تمہارے درمیان ہے، تمہاری تربیت پر مامور ہے اور مسلسل اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ تمہارے درمیان موجود ہونے کی وجہ سے تمہارے مسائل کا الہامی حل تلاش کر سکتا ہے، اپنے مسائل اس کے پاس لے جاؤ۔ اہل کتاب کی طرف سے اگر پریشر پڑے، دباؤ بڑھے اور تم کو مجبور کیا جائے کہ نہیں تم اس کو چھوڑو، اور تمہارے پاس ان سے نمٹنے کی طاقت نہ ہو، تب کیا کرو؟ رسول ہے نا، پوچھو اس سے کیا کرنا ہے، اس سے پوچھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ۔ اب دیکھیے آیات الہی کے مسلسل تلاوت اور رسول کی موجودگی کی برکت سے اگر تم کفر سے بچ جاتے ہو اور مسلمان بنے رہتے ہو، تو مسلمان بنے رہنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ کسی کے شر سے بچ گئے یہ کافی نہیں ہے، خیر تم تک پہنچ جائے یہ بھی ضروری ہے۔ اب مان لیجئے ہم لوگ جہنم سے بچ گئے، لیکن اگر جنت نہ ملی تو گھاٹا ہے کہ نہیں؟ جہنم سے بچ بھی جائے، جنت مل بھی جائے۔ اب دیکھیے جو لوگ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں تو ان کی صرف کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ بس پاس ہو لیں، ان کی دوڑ ہوتی ہے پوزیشن کی۔ اور اب تو جس زمانے میں آپ ہیں اس زمانے میں بات پوزیشن سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اب تو محض پوزیشن کافی نہیں ہے، اسپیشلائزیشن بھی ضروری ہے، اختصاص۔ متخصص ہیں تو آپ کی اہمیت ہے، متخصص نہیں ہیں اہمیت دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جو ہڈی کے اسپیشلسٹ ہیں، جو گلے کے اسپیشلسٹ ہیں، جو نیرو کے اسپیشلسٹ ہیں، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، یا جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اب جن کو پرابلم ہوتی ہے اگر وہ بہت غریب اور مجبور نہیں ہیں تو سب کو چھوڑ کے انہی کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ اختصاص بھی ضروری ہے۔ اختصاص پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ اختصاص پیدا کرنے کے لیے اعتصام باللہ ناگزیر ہے۔ اعتصام کے معنی چمٹنا، چپک جانا۔ چنبک سے یا لوہا چنبک سے لگ جائے تو کہتے ہیں اعتصم الحدید، لوہا چپک گیا۔ تو اس طرح سے وابستگی ہو جائے اسلام اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے والے کی کہ وہ معتصم باللہ ہو جائے، اللہ سے چپک جائے، بس اللہ تعالیٰ جہاں اٹھائے اٹھ جائے، جہاں گرائے گر جائے۔ یہ اعتصام باللہ۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے چمٹ جائے گا تو اسے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دیا ہے ایک آیت کے بعد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ سے چمٹ جاؤ کیا مطلب؟ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے ابھی گفتگو ہوگی۔ تو گویا سیدھا راستہ پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اعتصام باللہ پیدا ہو جائے۔ اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا سیدھا راستہ کہ نہیں؟ تو اسے معرفہ ہونا چاہیے۔
تفخیم شان کے لیے نکلا۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ حبل اللہ کی وضاحت فرمائے اس نے یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا یہ دعوی ایمان پختہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا تقوی نہ اختیار کرو، اور وہ بھی جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ حق تقاتہ مفعول مطلق ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا جو حق ہے، اس طرح سے اتقوا اللہ۔ اب دیکھیے، ڈرا تو سانپ سے بھی جاتا ہے، ڈرا تو کتے سے بھی جاتا ہے، ڈرا تو بھیڑیے سے بھی جاتا ہے، ڈرا زہر سے بھی جاتا ہے، یہ سب ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ سے ڈرے تو یہ ڈرنا نہیں ہوا، اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا۔ ان سے ڈرنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ ان کے قریب مت پھٹکو، لا تقربو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے اللہ کے قریب جانا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کسی سے بچنا ہے، ڈرنا ہے تو کیسے؟ اس کے پاس نہیں جانا ہے، اور کسی سے ڈرنا یا بچنا ہے کیسے؟ اس کے پاس جانا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے نماز کو سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا۔ یہ ہے حق تقاتہ۔ اور تقوی کے سلسلے میں تو بار بار یہ بات آ چکی ہے، لیکن تھوڑا سا سورہ بقرہ ہی میں تو ہے، ذرا سا آیت نمبر 40 کھولو تو۔ آیت نمبر 40، ہاں ٹھیک ہے، آیت نمبر 40۔ تھوڑا دیکھیے گا، یہاں اللہ سے ڈرنے کے لیے 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے، تینوں دیکھ لیجئے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون، وایایا فرہبون، مجھے سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، مجھے سے ڈرو۔ کل بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، ڈرنے والوں کا۔ اب دیکھیے، یہاں رہبت بھی ہے، تقوی بھی ہے اور خشوع بھی ہے، یہ تینوں ڈرنا کے معنی میں ہے۔ میں اس وقت بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر سے اس کے سیاق میں تازہ کر دیتا ہوں۔ رہبت نام ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا احساس کرتے ہوئے اپنے عجز اور نیاز مندی کا اظہار، اس کا نام رہبت ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہمارا کل بگاڑ سکتا ہے۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ ہے رہبت۔ پھر یہی رہبت جب دل و دماغ پر حاوی ہو جائے اور یہی رہبت احساس میں تبدیل ہو جائے تو اسی کا نام ہے تقوی۔ پھر یاد کیجئے اس واقعے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جانتے ہو تقوی کیا ہوتا ہے؟
تقوی کہاں ہوتا ہے تو کہاں کے سلسلے اعمال میں جاری ہو جائے، یعنی اللہ کے ڈر سے کام شروع ہو جائے۔ مٹر کی پھلی راستے میں بہت اچھی لگی ہے مگر نہیں توڑیں گے، ایک تو اس ڈر سے کہ مالک اس کا دیکھ لے گا تو مارے گا، اور دوسرے اس ڈر سے کہ نہیں چوری کرنا ناجائز ہے اور نہیں توڑ رہے ہیں۔ یہ نہ توڑنا اور گزر جانا، پہنچنے کے بعد پھر خیال آ گیا کہ ارے یہ تو گناہ ہے، واپس چلے جانا، یہ ہے خشوع۔ یہ نماز میں جو خشوع کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی نماز کی کیفیت بتا دے کہ آپ خاشع ہیں، تب خشوع ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جاؤ تو رونے کی سی کیفیت بنا لو، اگر واقعی دل نہیں رو رہا ہے کم سے کم خشوع کا اظہار تو ہو جائے، چاہے غلطی چاہیے۔ تو یہ ہے خشوع، ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ تقوی پہ آئیے جس کا ذکر بھی ہوا۔ اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا ڈر تم پر مستولی ہو جائے، تمہارے حواس پہ چھا جائے، تمہارے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ اور جب اللہ کا ڈر دل و دماغ میں رچ بس جائے گا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی، بڑی سے بڑی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی یہی اسلامی زندگی ہمیشہ کے لیے مطلوب ہے۔ لوگوں کے پریشر اور دباؤ میں آ کر کے اسلام چینج کر کے کفر میں مت چلے جانا، اسلام ہی پر باقی رہو چاہے جن حالات سے گزرنا پڑے۔ اب اتنی تنبیہ کرنے کے بعد من یعتصم باللہ کی وضاحت فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، سب لوگ مل کر۔ حبل کے معنی رسی کے ہوتے ہیں، اپنے اسی معنی سے ترقی کر کے یہ لفظ تعلق اور ربط کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، اور قرآن میں یہ استعمال ہو بھی چکا ہے۔ کہاں؟ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کہاں آیا ہے؟ اچھا اسی میں ہے، کہاں ذرا پڑھ کے دکھا دو نا۔ وحبل من الناس، یعنی لوگوں سے جو ربط اور تعلق قائم ہو گیا ہے نا، اس ربط اور تعلق کے لیے یہ حبل من الناس انسانوں سے تعلق اور ربط، اور حبل من اللہ اللہ سے ربط اور تعلق۔ جی پھر یہیں سے یہ حبل اللہ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ یہی قرآن مجید اللہ سے بندوں کا تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی صراحت ہوئی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ وحبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، نہیں، کتاب اللہ حبل اللہ الممدود، اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے جو الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ اسی کی جانب ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ اور بندوں کو جوڑنے کے لیے ہے،
ڈائریکٹ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو جیسے یہ قرآن مجید ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس آ گیا ہے، ایسے ہی یہ قرآن مجید ڈائریکٹ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے کے پاس پہنچا دے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو قرآن مجید کی روشنی میں زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ جیسی زندگی ہم سے چاہتا ہے وہ زندگی اس تک پہنچ جائے گی۔ اس کو کنارے لگا دیں گے تو وہ زندگی کبھی نصیب نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لیکن اللہ سے یہ مضبوط تعلق انفرادی طور سے مطلوب نہیں ہے، اجتماعی طور سے مطلوب ہے۔ مولوی صاحب، سب سے اچھا اینٹا کس بھٹے کا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ زور سے بولو۔ کس کا؟ AQK کا۔ اچھا، AQK کا اینٹا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، ارے عبد القدیر خان، چلیے ٹھیک ہے، یہ عمدہ اینٹیں آپ لا کر کے 5000 ٹرک گرا لیجئے۔ کیا ہوا؟ اچھا 5 ٹرک، چلو 1 ٹرک لا کے رکھ لیجئے، آپ کو گومتی بنانی ہے، مت بنائیے، اینٹوں کو اینٹوں کے ساتھ مت جوڑیے، AQK پوچھتے رہیے کیا مسئلہ حل ہونے والا ہے، اس کو پہنچتے رہیے، چومتے رہیے، چاٹتے رہیے، روز دیکھتے رہیے، دھلتے رہیے، گرد نہ بیٹھنے پائے، سب کو لا کے دکھاتے رہیے، کیا فائدہ؟ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے سارے لوگوں کا اس سے اعتصام اجتماعی، کیونکہ قرآن کی تمام تعلیمات پر انفرادی طور سے عمل ممکن بھی نہیں کہ ہے۔ اچھا دیکھو، اکیلے اقیم الصلاۃ، اکیلے نماز کا اہتمام اکیلے کرو تو اقامت صلاۃ کا حق ادا کر دو، اکیلے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، زکوٰۃ اکیلے دے دو، کل مدرسے بھی چلی جائے گی، سب رہ جائیں گے، کوئی بچے گا؟ اکیلے دینا ہے، اپنی پسند کی جگہ پہ دے دیں گے، احتیاج و ضرورت تو دیکھیں گے نہیں۔ کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو اکیلے نہیں ہو پائے گا۔ مفتی صاحب سے یا عاصم صاحب سے کہہ دو اکیلے آن لائن چلا دیں، مت بلائیں ہم لوگوں کو، نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، مل کر سب لوگ مل کر، یعنی گویا قرآنی نظام کو برپا کرنے کے لیے سب کی اجتماعی کاوشوں کی یکساں ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اجتماعی کاموں کا امکان پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ممکن نہیں بغیر حکومت کے، بغیر اقتدار کے۔ آپ چاہیں کہ حبل اللہ المتین انسانی آبادی کا منشور بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر پہ نافذ نہیں کر سکتے اگر گھر آپ کی مٹھی میں نہیں ہے، آپ سماج پہ نافذ نہیں کر سکتے اگر سماج پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، اور ملک میں نافذ نہیں کر سکتے اگر ملک پہ آپ کا اقتدار نہیں ہے۔ تو
بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آگے آ بھی رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ امر کے معنی آرڈر کرنا، نہی ان کے معنی روکنا۔ چلیے آپ امر میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امر سجھاؤ دینے کے معنی میں ہے، کیونکہ امر سجھاؤ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور نہیں آپ کو معروف غالب کرنا پڑے گا بزور۔ فلاں نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، فلاں نے فلاں کام اچھا کیا ہے، لازماً اس کو تمغہ دو۔ کوئی آدمی سماج میں خیر کو فروغ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسائل فراہم کرو۔ کوئی آدمی سماج سے برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، دور کرنے کے لیے امکانات پیدا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے ہاتھ میں کچھ پاور ہوگا، تب نہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ مت ہو، ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ کتنا الٹا ہو گیا ہے کہ ہم تو ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، اور جو ٹکڑیوں میں بٹے تھے وہ ایک ہو گئے۔ الٹا ہو گیا۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین سب ایک ہو گئے، اور مسلمان آج تک مسلکوں اور خانوں میں اس قدر بٹے ہوئے ہیں کہ ان حالات میں بھی مسلکی تفوق کی کوششیں جاری ہیں۔ اب بھی، آج بھی، ابھی اسی ہفتے 150 آدمیوں کا نکاح ٹوٹا ہے، نہیں ٹوٹا؟ اسی ہفتے ٹوٹا ہے بھائی، وہ بھی رامپور میں۔ نہیں معلوم؟ دیکھیے ان سے پوچھئے، اسی ہفتے ابھی 5-6 دن ہوا ہے، رامپور کے 150 آدمیوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اصل میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر میں دیوبندی اور بریلوی سب تھے، وہ خود دیوبندی تھے، ان کے اہل خانہ بریلوی تھے۔ اب جب معاملہ آیا جنازے کا تو اب ظاہر ہے کہ جس فکر کے حامل وہ تھے اس فکر کے امام کو بلا کر، تعلقات ہوتے ہیں نا، چاہے جنازہ پڑھوانا ہو، چاہے نکاح پڑھوانا ہو، لوگ جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان سے پڑھوا لیتے ہیں۔ خیر پڑھوایا کس سے اس کو چھوڑو، پڑھا کس کا گیا جنازہ، یہ بڑا مسئلہ۔ اب جنازہ جن کا پڑھا گیا تھا وہ دیوبندی، جتنے بریلوی اس میں شریک تھے وہ بھی، اور ان کے گھر کے خود ان کے اپنے لڑکے بھی جو بریلوی تھے، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر سے نکاح ہوا، اور جنہوں نے نکاح توڑا تھا ان کا تو فائدہ ہوا ہی، خالی 500 روپیہ لیا، زیادہ تو لیا نہیں ہے، آرام سے 75,000 بن گیا۔ اب آپ جانیں آپ کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، ان کا تو ٹوٹ گیا، توڑوا دیا، ابھی اسی ہفتے ہوا۔ یہ ہے جس سے کہا گیا لا تفرقو، جن سے کہا گیا تھا لا تفرقو، وہ تفرقو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، بحبل اللہ، اسی حبل اللہ کے ذریعے، اسی کی بنیاد پر تمہارے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندانوں کی ساری بنیادیں اس نے گرا دی۔ اب تم جو دشمن تھے ایک دوسرے کے وہ دوست ہو گئے، اب نہ کوئی حبشی رہا، نہ کوئی رومی رہا، نہ کوئی فارسی رہا، نہ کوئی قریشی رہا، سب ایک ہو گئے۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب کے ذریعے سے نکالا۔ اے مولوی صاحب، گڈھے میں آپ کا ڈول جو گرا ہوا ہے کیسے نکالو گے؟ رسی سے نا، تب وہی رسی ہے نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی رسی سے نکالا گڈھے سے۔ اس بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو سمجھو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر ہی رہا ہے، اس لیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور راستہ دکھانے کے لیے جس کتاب کو کھول کھول کر اس نے بیان کیا ہے، اگر اسی کتاب سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو راستہ کیسے ملے گا؟ یہ تو پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، سب کی۔ کیا؟ قرآن کو پڑھنا اور قرآنی تعلیمات کو جاری اور ساری کرنے کے لیے سب کو اپنا اپنا تعاون دینا، کوئی بحیثیت امیر، کوئی بحیثیت مامور، کوئی بحیثیت طالب علم، کوئی بحیثیت استاد، کوئی بحیثیت صدر، کوئی بحیثیت ناظم، کوئی بحیثیت وزیر اعلیٰ اور کوئی بحیثیت رعایا، سب کو اپنا اپنا تعاون دینا ہے۔ کیوں؟ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جس اجتماعیت کی ضرورت ہے اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مزاج اور یہ ذوق بن نہیں پائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی ہی چاہیے، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اور صرف بلائے نہیں، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ یعنی ایسی حکومت ہونی چاہیے جو باقاعدہ دعوت کا شعبہ قائم کرے، اور اس شعبہ دعوت میں کام کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل فراہم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شعبہ تھا، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ شعبہ تھا، اور آج تک مسلم ملکوں میں یہ شعبہ ہے۔ مولانا سرفراز صاحب اور مولانا ابوالفیض صاحب اسی شعبے کے آدمی ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اب کچھ لوگوں کو اس کام پر وہ حکومت لگا دے، لیکن کچھ لوگوں کو اس پر لگائے کہ وہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکیں۔ جو کام ہونا چاہیے وہ لازماً کروائیں، کیا شکل ہوگی وہ سمجھیں، جو نہیں ہونا چاہیے جبراً اس سے روکیں، کیا شکل ہوگی وہ جانیں۔ بھائی حکومت جب کرانا چاہتی ہے تو کرا لیتی ہے، اعلان کر دیا سب لوگ بندوق جمع کر دیں، الیکشن ہونے والا ہے فلاں تاریخ تک، اور سب جمع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے جمع نہیں کیا اور ان کے ریکارڈ میں موجود ہے تو کارروائی کر دیتے ہیں۔ تو حکومت یا اقتدار ہونے سے پاور ہوتا ہے، پاور، اور پاور کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ایک جماعت تمہارے اندر ایسی ہونی چاہیے جو باقاعدہ خیر کی طرف دعوت دے، یعنی گویا دعوت الی الخیر کا ایک شعبہ باقاعدہ بنائے اور اس شعبے کو متحرک رکھے۔ اور دوسرا کام ہے معروف کا حکم دینا اور منکر کو روکنا، ان دونوں پر بھی امر درآمد ہوتا رہے۔ سنا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، تازہ پڑھا ہوگا، اہل مدارس کا سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں ابتدا ہوئی ہے دعوت کے شعبے سے،
اور بعد میں انصاف کے قیام کو لازم قرار دیا گیا۔ اب پتہ نہیں دعوتی شعبے ہیں کہ نہیں ہیں، عدل و انصاف قائم ہے کہ نہیں ہے، واقعی امر بالمعروف ہو رہا ہو، نہی عن المنکر ہو رہا ہو، کیا معلوم۔ اب آپ لوگ پتہ لگائیے، تجزیہ کیجیے۔ نہیں ہے تو بیکار ہے سب، کوئی فائدہ نہیں، اینٹوں کا مجموعہ ہے، پلاسٹر لگا کے رکھا ہے بس۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ مولوی صاحب یہ نہیں کہا کہ اولئک هم الفلاحیون، فلاحی تو ہو سکتے ہیں، یہ اولئک هم الاصلاحیون، اصلاحی تو ہو سکتے ہیں، مفلح نہیں ہو سکتے۔ مفلح کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جی مفلح وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو، وہ مفلح ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ حکومت و اقتدار سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور محض دعوتی تقریروں کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آخرت میں کامیابی مل جائے، ممکن ہے، پتہ نہیں، لیکن یہاں تو نہیں ملنے والی طے۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں، مفلح بننا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، یہاں بھی آپ کا توتی بولے اور وہاں بھی آپ کامیاب قرار پائیں، اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے۔ اور اقتدار مل جائے تو یہ 3 کام لازماً ہونا چاہیے۔ نمبر 1 دعوت الی الخیر، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر۔ اب تو پہلے یہاں بھی تذکیر ہوتی تھی صبح میں، ایک خاص وقت میں سب آ جاتے تھے اور باقاعدہ 2 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ کی تذکیر ہوتی تھی، اس کے بعد سب شروع ہوتا تھا، سب ختم ہو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ٹکڑیوں میں جو بٹ گئے۔ تفرقو، باہمی اختلاف کی وجہ سے، اب چاہے وہ فکری اختلاف کیا ہو، چاہے عملی اختلاف کیا ہو، لیکن عملاً جماعتوں میں بٹ گئے۔ اب تو آپ کے مدارس اور آپ کی جماعتیں بھی 2 دھڑوں میں بٹ رہی ہیں، دینی بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مت بٹنا، بٹ گئے۔ واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ بینات ان کے پاس آ گئی تھی، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کی کتاب کو فیصل بنانے کے بجائے اپنے اپنے فقہ و فتاویٰ کو فیصل بنا کر اس کی بنیاد پر اختلاف کر لیا۔ کتاب الہی موجود نہ ہو اور لوگ سوچیں اور جس نتیجے تک پہنچیں وہ رائے دے دیں، سمجھ میں آتا ہے۔ واضح حکم نہ موجود ہونے کی صورت میں اجتہاد کی گنجائش سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسے امور جن میں کتاب الہی بالکل 2 ٹوک فیصلہ کر رہی ہو، ان امور میں اجتہاد کی گنجائش کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ کیا اہل کتاب نے، ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر ناراض ہوا کہ انہیں عذاب عظیم سے دنیا میں بھی دوچار کیا اور آخرت میں بھی۔ یہاں تو کئی بار ایسے کٹے، اور مطلب ہٹلر جیسے آدمی سے کٹوا دیا، بدماشوں کو بدماشوں سے کٹوا دیا۔ اور اب ہم بدماشوں کو بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ بدماشوں ہی سے کٹوائے گا، اور آخرت میں جو عذاب عظیم ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے تو متنبع کیا تھا کہ اہل کتاب کی طرح سے آپس میں اختلاف کر کے ٹکڑیوں میں مت بٹ جانا، ورنہ عذاب عظیم سے دوچار ہو جاؤ گے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، جس پہ متنبع کیا تھا، بدقسمتی سے وہی ہو رہا ہے۔ اب یہ المناک صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ سنو، دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ذرا اس کے بارے میں بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے تو روشن ہوں گے۔ اب دیکھیے تبیضوں سے ذرا چلیے حضرت موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزہ ید بیضا کا ملا تھا، ان بدماشوں نے کہہ دیا کہ ان کو برص کی بیماری ہو گئی تھی۔ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بیضن کا مادہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی سفید ہونے کے ہیں۔ حالانکہ لگتا ہے انڈا سب نہیں کھاتے تھے، ہم لوگوں کے انڈا کے زمانے میں ہر انڈا کہاں سفید ہوتا ہے، حالانکہ وہ بیضا ہوتا ہے، کچھ سفید بھی ہوتے ہیں کچھ گولڈن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے با اور یا اور ذات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ لازماً اس میں سفیدی ہوگی، بالکل غلط بات ہے۔ یہاں بھی سفیدی کا معنی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے اس روز جو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور چمکدار چہرے کے لیے سفید ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ ایک سانولا آدمی بھی، ایک کالا آدمی بھی اندرونی مسرت کی وجہ سے کھلا رہتا ہے، وہی تو ہے طبیعت۔ اور کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ پڑ گئے ہوں گے یا سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ چہرے پر مسرت ہو تو اس پر رونق آ جاتی ہے، اور آدمی اگر غمگین ہو تو آدمی کتنے ہی گورا کیوں نہ ہو مگر چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ سود مرجھانے کے معنی میں اور عبیدن روشن ہونے کے معنی میں۔ تو کچھ چہرے اس روز تو روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن پر غم کی مار ہوگی، جو رنجیدہ ہوں گے، قِيلَ لَهُمْ، ان سے سوال کیا جائے گا، کیوں میاں؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنے لگے تھے، کافر ہو گئے تھے؟ ریکارڈ میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، ریکارڈ میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تھے۔ تمہارا نام تو ان لوگوں میں ہے جو مومن تھے، مومنین کے رجسٹر میں نام ہے، یہ کافرین کے رجسٹر میں بھی نام آ گیا، وہ کیسے؟ 1 جنوری کو مومنین کے رجسٹر میں تھے اور 10 فروری کو کافرین کے۔ کیا ایمان کے بعد کفر کر لیا تھا کیا؟ بھگو کے جوتا مارنا جس کو بولتے ہیں نا، وہی ہوگا۔ کیا تم نے کفر کر دیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا یا تو جواب ہوگا کہ ہاں صاحب ہو تو گیا ایسا، اور یا تو خاموشی۔ کیوں؟ بہت آدمی ہمت کرے گا تو اعتراف کر لے گا، یا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں کرے گا تو چپ رہے گا۔ قرآن تو دونوں طرح کی باتیں کر رہا ہے، فاعترفوا والی بات بھی کر رہا ہے، خاموش رہنے والی بات بھی کر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ سوچ کر جلدی سے اعتراف کر لیں گے کہ شاید اسی اعتراف کے بہانے ہی گاڑی پار ہو جائے، اور کچھ لوگ جن کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تو چہرہ گرا لیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو کفر تم نے کیا تھا اب اس کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ تب کون سا مسئلہ ہے؟ تب جہاں تم آئے تم کو وہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں افتخار کچھ لگتا ہے گڑبڑ ہو گیا ہے؟ اچھا گڑبڑ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا مصداق پھٹافٹ تلاش کرنا مت شروع کر دیجئے، تو ہیں آلریڈی موجود۔ جی وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے،
ففی رحمت اللہ، تو ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اب اللہ کی رحمت جسے مل جائے اس کا کیا پوچھنا، کون سی نعمت ہوگی جو نہیں ملے گی۔ اور جب اللہ کی رحمت میں وہ داخل ہو جائیں گے تو سدیو کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ اب جنت میں گئے تو ٹینشن فری کہ اس سے نکلنا بھی ہے، نہیں نکلنا، وہ ہو گیا کام، ہو گیا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ کسی مولانا اور کسی قائد اور کسی رہبر اور کسی رہنما کی گائیڈ لائنز نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، جن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں تم پر سچ سچ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کن سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی خود کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ ہم۔ یعنی بیک وقت ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی جانب بھی اشارہ کر دیا، اور دوسری طرف یہ متکلم کوئی اور نہیں، اللہ ہے، اس جانب بھی اشارہ کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو یکتائی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور جب جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو قدرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ جس اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہم ہیں، اور ہم ہی سنا رہے ہیں، کوئی اور نہیں سنا رہا ہے۔ براہ راست سب سے بڑی ہستی آ جائے سنانے کے لیے، یا ڈائریکٹ وہ کوئی میسج بھیج دے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کسی کی بات اپنے لفظوں میں بیان کر دینا اور بات ہے، لیکن کسی کی بات اس کے اپنے لفظوں میں آ جانا اور بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو ضابطۂ حیات بھیجا ہے بڑا ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ نہ، اللہ تعالیٰ عالم والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تو وہی اصول متعین کرے گا جن اصول پر عمل درآمد ممکن ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ہاتھ ہلانا نہ چاہیں، منہ ڈولانا نہ چاہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو شاندار چیزیں حلق سے نیچے آپ کے اتر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کل اللہ کا ہے۔ تو جب کل اللہ تعالیٰ کا ہے تو جب تک اس کی نہیں مانو گے اس سے کچھ پانے کے حقدار نہیں بن سکتے، کیونکہ نہ ماننے کی صورت میں وہ چاہے تو نہ دے، کیا کریں گے آپ؟ اور اگر دے تو اس کے شر کے پہلو کو غالب کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ارے بھائی سنیے، کھانسی آ رہی ہے، گرم پانی چاہیے، اب وہ چاہے تو نارمل گرم پانی گلاس میں باقاعدہ دے دے، اور وہ چاہے تو کہہ دے ہم نہیں دیں گے، اور آپ کہنے نہیں ہم کو چاہیے ہی، اوپر اڈیل دے گرم کا پانی ہے، تو کیا کرو گے؟ اللہ کا ہے سب کچھ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس لیے اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ تمہارے دیویوں نہ دیوتاؤں کا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ دینا چاہے گا تو دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا۔ نمبر تین، جب وہ خود کہہ چکا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ملنا چاہیے ان کو ملے گا، جن کو نہیں ملنا چاہیے نہیں ملے گا۔ تو اگر کچھ لوگ اس میں سے دعوے دار ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، کیسے پتہ کہ صحیح ہے؟ دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرو، مطمئن نہیں ہوتے تو الی اللہ ترجع الامور، سارے امور تو بارگاہ خداوندی میں جائیں گے ہی، فیصلہ ہو جائے گا صحیح کیا تھا غلط کیا تھا۔
تو فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کو لینا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانی ہیں، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہم نے کیا تھا، کیا امیدیں باندھی تھیں اور کیا نتیجہ سامنے آیا۔ اس لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کتاب ہدایت ہمارے لیے رہنما کتاب بن جائے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے رہنما کتاب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔